بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ آج ہماری اردو کی کلاس ہے۔ اردو کی کلاس میں ہم سبق خاتم تائی پڑھیں گے۔ سبق خاتم تائی کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن میں طے نامی ایک قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام حاتم تائی تھا اور حاتم تائی اپنے ثقافت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور اسی زمانے میں عرب کا حکمران نوفل تھا، اور نوفل کو حاتم تائی کی جو شہرت تھی وہ پسند نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے بادشاہ نوفل جو تھا وہ حاتم کا دشمن بن گیا، اور دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کے بجائے ہر کوئی حاتم تائی کی تعریف کرتا اور حاتم کی ثقافت کے قصے بیان کرتا۔ بادشاہ اپنی حسد اور جلن میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے حاتم کو ختم کرنے کا ہی پروگرام بنا ڈالا، اور اس نے اپنی افواج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کیا۔ حاتم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ اس کے علاقے پہ حملہ کر دیا ہے بڑی فوج نے، تو حاتم نے سوچا کہ بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، لوگ مارے جائیں گے۔ تو اس نے کہا بادشاہ کو جب اتنا ہی مجھ سے دشمنی ہے تو پھر میں یہ شہر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وہ شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں جا کر رہنے لگا، یعنی حاتم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور اپنے پہاڑوں میں جا کر وہ کہیں چھپ گیا یا رپوش ہو گیا یا وہیں رہنے لگا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم تائی تو شہر چھوڑ کے جا چکا تھا۔ بادشاہ نے حاتم کا تمام مال و اسباب جو تھا وہ لوٹ لیا، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کرا دیا کہ جو کوئی حاتم کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اچھا، حاتم نے اپنا شہر چھوڑ کے پہاڑ کی ایک کھو یا غار کہہ لیں اس کو، اس میں پناہ لے رکھی تھی۔ تو اسی روز جب یہ اعلان ہوا تھا تو اس کھو کے قریب جو ہے ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور روز روز آ کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے کر جاتے تھے، کیونکہ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے لیے کام کافی مشکل تھا، لیکن کیا کرتے، اس کام کے بغیر بھی کوئی چارہ نہ تھا، انہیں محنت تو کرنی تھی۔ تو یہ باتیں آپس میں وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی کر رہے تھے کہ کاش حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پالیں اور روز روز کی اس مصیبت سے نجات پائیں۔ بیوی کی بات سن کے لکڑہارا بولا فضول کی باتیں مت سوچو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر کے آرام سے زندگی اپنی گزر بسر کریں۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹیں، سر پر رکھ کر شہر جائیں، ان کو فروخت کریں، پھر اپنا پیٹ بھریں۔ اس لیے ایسا نہ مت سوچو، جلدی کرو، گرمی زیادہ ہونے سے پہلے ہمیں لکڑیاں کاٹ کر واپس گھر جانا ہے۔ حاتم تائی جو تھا وہ کھو کے اندر یعنی غار کے اندر بیٹھ کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو اس بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اگر میں کسی کے کام آ جاؤں تو کیا ہی اچھا ہے۔ وہ کھو سے باہر نکلا اور بولا میں ہی حاتم ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کرو، جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے بھی ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کر سکیں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن گزار لیں گے اور اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ لکڑہارے کی باتیں سن کر حاتم نے کہا ارے بھائی یہ ظلم نہیں ہے، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تھوڑی لے جا رہے ہو، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں اور میرے اوپر تو تمہارا یہ احسان ہوگا
کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن لکڑہارا جو ہے وہ کسی صورت نہ مانا، اور اس نے کہا حاتم سے کہ اگر تم میری حاتم نے اس لکڑہارے سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود ہی بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر وہ خود بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم اسی بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی لوگوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کرتا کہ حاتم کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ اب اتنے سارے دعوے داروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حاتم کو پکڑنے والا آخر کون ہے۔ بالآخر بادشاہ نے حاتم سے کہا تم ہی بتاؤ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ اسے انعام کی رقم دی جائے۔ بادشاہ کی بات سن کر حاتم بولا حضور والا سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا وہ بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، باقی یہ سارے لوگ جھوٹے اور انعام کی لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ حاتم کا جواب سن کر لکڑہارا بولا حضور والا سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود ہی آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح لکڑی کاٹتے وقت اس کی بیوی اور وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے کہ اگر حاتم مل جائے اور ہم انعام پالیں بادشاہ سے تو ہماری مصیبت کی زندگی سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ حاتم ہماری باتیں سن کر پہاڑ کی کھو سے نکل آیا اور اصرار کیا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائیں۔ ہم کسی طرح بھی جب حاتم کو لانے پر تیار نہیں ہوئے تو خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی ساتھ چل پڑے، اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم سے کہا میں ویسے ہی تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا، مجھے اپنے کیے پہ افسوس ہے، تم تو واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کر دی۔ تو بچوں یہ تھی آج کی کہانی۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں، اور اگر پوری دنیا مل کر بھی کسی ایک شخص کا برا چاہے اور اللہ پاک اس کا برا نہ چاہے تو اس شخص کا برا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ان کا برا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے اور ان کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی دوسروں کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے اور دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ یہی آج کی کہانی کا مقصد تھا۔ اس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔